الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد کے خطبے جو ہوتے ہیں یہ تربیتی سیشنز ہوتے ہیں، جنہیں ہم نئی زبان میں ورکشاپس کہتے ہیں۔ وہ ہم نے ان کو اپنے ملکوں میں جو ہے لیکچر بنا دیا ہے کہ بس بولنا ہے، کسی ایک موضوع پہ بولنا ہے اور بولتے چلے جانا ہے۔ عوام کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ تو پہلی گزارش یہ کہ آپ یہ جمعے کا خطبہ سننے آئے ہیں اور کچھ لوگ جلدی آئے ہیں، تو میرا سوال ہی کہ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ برا نہیں مانیے گا، پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ دیوار سے ٹیک لگانا ہے، دیوار سے ٹیک لگانا ہے، اور جو آگے کی صفیں خالی ہیں وہ پھر کندھے لوگ پھلانگ کر آئیں گے۔ ان کو کندھے پھلانگنے پہ کون مجبور کر رہا ہے؟ میں۔ اور حدیث ان کو سناؤں گا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کندھے نہ پھلانگو۔ تو گناہ گار کون ہوا، کندھے پھلانگنے والا یا کندھے پھلانگنے پر مجبور کرنے والا؟ یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی۔ میری گزارش ہے جو جلدی آئیں وہ آگے آ کے بیٹھیں۔ جس طرح آپ دنیا کے پروگرامز کے اندر، کسی کنسرٹ کے اندر، کسی شادی کے اندر، کوئی محفل میلاد کے اندر آگے بیٹھتے ہیں جب کوئی چیف گیسٹ آتا ہے، ڈاکٹر ذاکر علی نائک وغیرہ یا نعمان علی خان یا مفتی مہنگ آئیں گے تو آپ سب سے آگے بیٹھے ہوں گے سیلفی بنانے کے لیے، جمعے کے لیے پیچھے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو برا مت مانیے گا، یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ پہلے آگے کی جگہ پر کی جائیں، اور یہ ہمیں 5 وقت کی نماز سکھاتی ہے۔ تو اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اداب نہ سیکھوں تو پھر سوچنے کا مقام ہے۔ تو برا مت مانیے، جو پیچھے والے بیٹھنے کے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں۔ البتہ جن کو قبر کی پرابلم ہے، اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن مجلس کے اور خاص طور مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ پہلے آگے کی صفیں بھری جائیں پھر پیچھے کی بھری جائیں۔ تو برا مت مانیے گا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ مسجد جو ہے وہ اور خطبے یہ تربیتی نشستیں ہیں، یہ علم بڑھانے اور معلومات بڑھانے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر میں خطبوں میں اس لیے آتا ہوں کہ جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، خطبہ تو سننا ہی ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، تو چلو ایسی جگہ چلتے گئے سمجھ میں آ جائے۔ ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ نہیں خطبہ اردو میں ہو رہے ہیں، اردو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات کان میں اچھی پڑ جائے گی تو اس کا پھر اثر بھی نظر آنا چاہیے، ورنہ بغیر اثر کے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بھی آپ کے سامنے ایک طویل نشست رکھی زندگی کے 6 گوشوں کے متعلق، جس میں ایمانیات پر گفتگو ہوئی کہ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں، ایمان بالرسالت کیا ہے، ملائکہ، کتاب، آخرت، جزا، سزا و قدر، جنت جہنم، اس پر بات بھی آپ کے سامنے۔ پھر ہم جس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس پر آپ نے گفتگو سنی، نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، حج کے اوپر۔ دنیا میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا پڑے گا، تو ہم نے معاشرتی نظام پر، سوشل لائف کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے رکھی، مختلف ایکسپیکٹس کے اوپر۔ اور جب ساتھ رہیں گے تو کچھ شادی بیاہ، نکاح کے حالات رہیں گے تو اس کے معاملے میں رسومات، ریچولز کیا ہیں، وہ بات ہم نے سامنے رکھی۔ اور جب ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے پھر کمانا بھی پڑے گا، کھلانا بھی پڑے گا، تو آپ کی اکنامیکل لائف کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی بات آپ کے سامنے رکھی۔ آخری پارٹ پولیٹیکل لائف کا ہے، چونکہ ہم اپنے ملکوں میں نہیں ہیں اور یہاں کی ہم پولیٹیکل لائف میں داخل نہیں ہو سکتے تو ہم اس موضوع کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن اسلام میں شامل ہے کہ اسلام کا ایک سیاسی نظام کیا ہے۔ جیسے یہاں کا سیاسی نظام جو ہے، یہاں ایک سلطان ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں، ایک سلطان بن گیا ہے کہ ایک سلطان جائے گا دوسرا سلطان آ جائے گا، لاز مجلس شورا بیٹھ کے بنائے گی، وہ فیصلے کرے گی، سلطان جو ہے کی اس کی توثیق کریں گے، اس کو نافذ کریں گے اور زندگی چلے گی۔ تو یہاں جو 50 سال سے موجود انہوں نے بڑا پرسکون لمحات گزارے 50 سال کے یہاں،
کوئی دنگا فساد لڑائی جھگڑا کوئی دھینگا مشتی کچھ نہیں ہے. سب ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں, ایک پولیٹیکل نظام قائم ہے, سب اس کے تحت جی رہے ہیں. ہمارے ملکوں میں ذرا پولیٹیکل نظام زیادہ ہی کچھ ابھر کر سامنے آتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. کسی کی حکمرانی ہے ہی نہیں, جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی حکمرانی ہے. تو اس لیے وہ چونکہ سسٹم یہاں چل رہا ہے اور ہمارے ملک کا سسٹم نہیں ہے, تو ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اب آتی بات جو آج ہم شروع کرنے لگے ایک سلسلہ, کہ ہم نے جو یہ 6 موضوعات پر بات سنی, 5 پہ تو خاص طور پہ سنی, جو بات سنی ہم نے وہ کس مقصد کے لیے سنی تھی؟ اگر معلومات کے لیے سنی تھی تو ماشاءاللہ معلومات میں تو اضافہ ہو گیا, لیکن اس معلومات کے اندر اگر صرف نیت معلومات کی تھی تو ثواب قطعاً نہیں ملے گا. یہ بتا دوں میں آپ کو. ہم میٹھی گولیاں نہیں دیتے ہیں, ہم کڑوی گولیاں دیتے ہیں تاکہ اثر ہو. وہ ہومیوپیتھ والے پہلے جب مرض کو ابھارتے ہیں تاکہ آپ کا جسم خود ہی اس کے خلاف جو ہے نا وہ کام کرے, تو کڑوی گولی میں شکر ملا دیتے ہیں. سب کو پتا کہ ہومیوپیتھی گولیاں میٹھی ہوتی ہیں. میٹھی گولیاں تو وہ دے جو کوئی کسی کو بیوقوف بنانا ہو. اسلام میٹھی گولیاں نہیں دیتا, کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہے, سچی, کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. تو اگر میری نیت یہ رہی ہو کہ جی تھوڑی معلومات, تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو سنوں اس کو سمجھ لوں. تو سب سے پہلی دعا اللہ سے یہ کروں کہ جو سنا ہے یہ اللہ مجھے وہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. تو اس پر میرا ایک بڑا مشہور موضوع رہا, انشاءاللہ وہ بیچ میں ہمارے بھی آئے گا, سلسلہ جب چلے گا, یہ کہ ہمیں آج کل فارورڈ کرنے کی بہت عادت پڑ گئی ہے چیزیں. ایک اچھی بات پڑھی فوراً فارورڈ کر دی. کچھ تو پڑھتے بھی نہیں. ایک صاحب کو تو پکڑ لیا میں نے کہا آپ نے جو بات فارورڈ کی تھی کل, آپ نے اسی کے خلاف بات کی تھی. کل نہیں, تو میں نے کہا پڑھا میسج کیا لکھا ہوا تھا کہ کسی کی غیبت نہ کرو, اور کل آپ بیٹھ کے فلاں آدمی کی غیبت کر رہے تھے گفتگو کے اندر. تو فارورڈ تو آپ نے کر دی کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, کیونکہ آپ کو کسی نے فارورڈ کی تھی. تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ 10 کو فارورڈ کریں, وہ 10 100 کو کریں گے, 100 1000 کو کریں گے, اور جس کے لائکس بننے اس کے لائکس بڑھے چلے جائیں گے. ہم بے وقوف اس کے پیسے بڑھا رہے ہیں. تو لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ لکھا کیا ہے, اب فارورڈ کر دیا آگے. اگر آج آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے آپ فارورڈ نہیں کریں گے, ساری فارورڈنگ رک جائے گی, پھر کوئی فارورڈ نہیں کرے گا. پہلے وہ کر کے تو دکھائیں جو فارورڈ کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں تو الحمدللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس کو فارورڈ کیجئے. لیکن جو میں کر نہیں رہا ہوں اس کو فارورڈ نہ کروں, پھر میں وہیں رک جاؤں, ٹھٹک کے سوچوں کہ جو کام میں نے آگے فارورڈ کرنے کو لوگوں کو کہا کیا وہ میں کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں آتی ہیں اخلاقیات کے اندر, ایٹیکیٹس اینڈ مینرز کے اندر, اور یہ کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ یہ عبادات میں ہے, ایمانیات میں ہے, رسومات میں ہے, معاشرت میں ہے, معیشت میں یا سیاست میں ہے. یہ سب کے اندر شامل ہیں اخلاقیات. وہ ایمان میں بھی ہیں, وہ رسومات میں بھی ہیں, وہ آپ ہر چیز کے اندر اخلاقیات شامل ہیں. اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سب سے پہلے اخلاق پہ زور دیتا ہے کہ اخلاق اچھا ہوگا تو باقی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوں گی, اور پھر لوگ آپ کی باتوں سے متاثر بھی ہوں گے. بڑے زور شور سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے, مکارم الاخلاق, ان کو انتہا تک پہنچا دوں. اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ام المومنین کہ حضور کا اخلاق کیا تھا, تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پورا کا پورا چلتا پھرتا قرآن تھے, جو قرآن نے کہا حضور نے کر کے دکھایا. تو اخلاقیات. اور دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہ اخلاقیات کا درس دینے والے جس منبر پر بیٹھے ہیں, وہ جو زبان آج کل استعمال کر رہے ہیں وہ کسی شریف آدمی کی بھی نہیں ہو سکتی. عالم دین تو بہت دور کی بات ہے. ایک مولانا, ایک عالم, ایک شریف آدمی اس طرح کی گندے کی گفتگو نہیں کر سکتا. گندے سے مراد وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں, تو تیرا, تو جہنمی, اور تیرا باپ, اور تیری تو کوئی بھائی نہیں ہے, تیرا کوئی باپ نہیں ہے, تو حرامی ہے, یہ الفاظ منبر سے ادا ہو رہے ہیں. اور کہنے والے کون ہیں؟ موٹا بولتے مولانا, ہمارے مولا, ہمارے. اور یہ کہنے والے, حیرت کی بات ہے, ہر چلتے پھرتے کو تو مولانا کہہ دیتے ہیں, اور اگر ہمارے کچھ حضرات مولا علی کہہ دیتے تو کہتے ارے یہ تو بگڑ گیا, مولا علی کہہ رہے. بھائی تم نے جس کو مولا کہا تھا وہ دیکھو, جس کو ہم مولا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو.
اس پر تو اعتراض ہے کہ مولا علی کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور مولانا کہتے ہیں، چونکہ دونوں کے معنی نہیں پتہ ہے نا. مولانا، میرے مولا کون؟ جس نے 9 سال کا طرز نظامی کیا ہوا ہے، وہ مولا ہے میرا. یہ لفظ مولانا کا، ہمارے مولا، میرے نہیں، ہمارے مولانا. ان کی ذرا زبان تو سنیں. آج کل جو یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور جو بھی نئے نئے سوشل میڈیا آ گئے، اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا انہوں نے. وجہ دیکھیں، دین میں بگاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. بگاڑ سے مطلب ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ جو اس دین کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین اسلام پھیلے، تو انہوں نے جو ہے وہ فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی. قرآن میں ان کا ذکر ہے. وہ لوگ کون تھے؟ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کے. قبول تو نہیں کیا اسلام، لیکن پتہ تھا اسلام پھیل رہا ہے، تو لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سوالات چھوڑا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے سوالات. مدینہ آئے تو قبلہ بدل گیا. 13 سال مکے کے اور تقریباً 2.5 سال یا 1.5 سال آپ کے مدینے کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. پھر آیتیں اتری حالت نماز میں، عین حالت نماز میں، ظہر کی نماز میں، اور قبلہ بدل گیا. اب مکہ قبلہ ہو گیا، فتنہ کرنے کا موقع مل گیا. ارے بھائی، سیقول السفہاء، دوسرے سپارے کے جو الفاظ سیقول السفہاء، یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ما ولاہم، تمہیں کس نے قبلے سے پھیر دیا. اب فتنہ کیا چھوڑا؟ اجی یہ کون سا دین ہے؟ کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ، ان کا تو کوئی ٹھکانے ہی نہیں ہے. یہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. یہ لوگ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. پاکستانی سن کے خوش ہو گئے اس جملے کو. یہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. اور جو نمازیں کیا بھی جو پہلے پڑھی تھی ان کا کیا ہوگا؟ اچھا چلو جو زندہ ہو تو لوٹا لیں گے، جو مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ فتنے بولنے کی کوشش شروع سے ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گی. ان سے کوئی دور خالی نہیں گزرے گا، اور ان کو سب جانتے بھی ہیں، اور ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، سوائے چند ان پڑھ لوگوں کے جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں. وہ شج و پنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ہو گئے تھے مکہ میں، جب یہ آیتیں اتری تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہاں واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو نمازیں وہاں پڑھی تھی ان کا کیا ہوگا؟ دوبارہ لوٹائیں گے نمازیں کیا؟ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. اور جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ لیکن دین سے پھرے نہیں. وہ نبی نے کلیئر کر دیا ان کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے کلیئر کر دیا. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو باہر بیٹھ کے تو حملے کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ مل جاؤ. جس بچے کے ہاتھ میں بوتل اس سے بوتل لے لیجیے پلیز. میں آپ کو اس پہ خطبہ دے چکا ہوں پورا. اگر ہم تربیت نہیں کر سکتے تو یہ نہ کریں پھر. اور خطبہ سنتے ہوئے روزہ رکھ لیا کریں ذرا، اور بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوا دیجیے. یہ آوازیں پیدا کرنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. بچوں کو بالکل لے کر آئیں مسجد، بالکل لے کر آئیں. ان کو لانا پڑے گا. آپ کو لائیں گے تو مسجد کے عادی بنیں گے، لیکن پھر ان کو تہذیب بھی سکھانی پڑے گی. تو برائے مہربانی ذرا بوتلوں کی آوازیں کنٹرول کر لیں. بچوں کے ہاتھ سے بوتل لے لیں. بچے دیکھیں، بچوں پہ کوئی غصہ کچھ نہیں ہے، وہ چھوٹے ان کو کچھ نہیں پتا. وہ تو ہم ان کو تربیت دے رہے کہ مسجد آؤ، بیٹھو، سنو، اور سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے مسجد کے بچے جوان ہو گئے ہیں، بچے والے ہو گئے بلکہ وہ تو خود اب بھی. اس مسجد کا کمال ہے کہ یہیں بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں ماشاء اللہ. تو بچوں کو بالکل لے کر آئیے، لیکن مسجد کے آداب ضرور سکھائیے ان کو. یہ جملہ معترضہ تھا کیونکہ یہ تربیت، میں نے کہا نا تربیت جمعے میں ہوتی ہے، اور ہماری تربیت کرنے کا انداز بالکل سیدھا سادہ ہے. پیار سے سمجھائیں گے اور جو حقیقت ہے وہی دکھائیں گے. کیونکہ حضور کی حدیث موجود ہے، المسلم مراۃ المسلم. 3 ورڈ ہیں، المسلم مراۃ المسلم. مسلمان کا آئینہ ہے. اللہ نے حضور کو جو علم دیا تھا نا اس کو تو کوئی پا نہیں سکتا. لفظ کا استعمال کیا، آئینہ. آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ جو سامنے آئے گا اس کو ویسا ہی دکھا دے گا، نہ بڑھائے گا نہ گھٹائے گا، نہ چھپائے گا نہ ظاہر کرے گا. جو ہے وہ دکھا دے گا. دوبارہ آئیں گے وہی دکھائے گا، پھر آئیں گے وہی دکھائے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا 6 دفعہ بتا دیا اب نہیں بتاتا اس کو کہ اس کی ناک پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، برا لگ رہا ہے. آپ جتنی دفعہ آئینے کے سامنے جائیں گے آئینہ اتنی ہی دفعہ آپ کو ناک پہ پھوڑا دکھائے گا اپنا. یہ اس کا کام ہے. اور آئینہ تنہائی میں بات کرتا ہے. تو مسلمان کو سبق دیا جا رہا ہے اپنے بھائی کا آئینہ بنو.
اپنے آپ کو اس میں دیکھو اور اس کو اپنے آپ میں دیکھنے دو، اور اگر کوئی برائی نظر آئے تو پیار، محبت، خلوص کے ساتھ سمجھا دو۔ ہم اگر یہ کام کرنے پہ لگ گئے نا، معاشرے سے آدھی برائیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو دوسرے قسم کے لوگ جو بات شروع کر رہے تھے ہم، کہ جو جانتے تھے کہ باہر رہیں گے تو کوئی سنے گا نہیں، تو دوسرا طریقہ یہ کہ ساتھ شامل ہو کے بگاڑ پیدا کرو۔ یہ مدینے میں آ کے پیدا ہوئے تھے منافقین، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین اسلام میں شامل تو ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں کڑتے تھے کہ اسلام ترقی کیوں کر رہا ہے۔ تو اپنا ایمان لوگوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے، قالوا انک لرسول اللہ واذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ۔ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑی بڑی قسمیں۔ اور منافق کی نشانی کو بھی دیکھ لیجئے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، ذرا اس کی عادتیں کاپی کرنے کی کوشش ہم بالکل نہ کریں۔ وہ کیا کرتا تھا جمعے والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں سنو یہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی بات غور سے سنو، تاکہ معاشرے میں تھوڑی عزت پیدا ہو جائے۔ کتنا خیال کرتا ہے نبی کا، تعریف کر رہا ہے نبی کی، وہ اپنی شو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں نبی کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ اور جنگ احد کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ بٹھا دیا تھا، منافق بیٹھ جا، کیونکہ وہ جنگ میں نہیں گیا تھا، کہا منافق بیٹھ جا، یہ تمہاری بات ہے نا اپنے تک رکھو۔ تو یہ منافقین دوسری قسم کی قوم تھی جنہوں نے اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، فتنے ڈال ڈال کے، اس کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے۔ کئی موقعوں پر جنگ کرانے کی کوشش کی، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کی کوشش کی، قرآن میں سورہ نور میں تفصیل موجود ہے اس کی، جا کے پڑھے ذرا کہ کیا کی تھی انہوں نے حرکت۔ تیسرے قسم کے لوگ ذرا بعد میں پیدا ہوئے، انہیں پتہ چلا کہ اسلام تو سب کے لیے، جیسے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وہ بھی ہیں جنہیں اسلام پورا معلوم ہے، وہ بھی جنہیں اسلام کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح یہ سب کچھ میرے پاس بھی، جو اسلام کی دولت ہے میرے پاس بھی آ جائے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، 3 جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، ان میں خاتون بھی تھی، اس میں خاتون بھی تھی، سجا کے نام سے، اسود انسی، مسلمہ بن قذا، ان سبوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ جی وہ نبی چلے گا ہم آ گئے۔ مقصد کیا تھا؟ یہ تمام جو نعمت ہے نا اسلام کی، اور جو عروج ملتا ہے اور جو انبیاء کی عظمت ہوتی مجھے بھی مل جائے۔ وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ داخل ہوا، یہ وہ لوگ تھے جن کو پیٹ کی فکر تھی، کمانا ہے کچھ، ان کو کچھ کمانا ہے۔ چالاک بہت ہوتے ہیں لوگ، بے انتہا چالاک، ایسی ایسی دلیلیں لے کر آئیں گے کہ بندہ دنگ رہ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین میں بگاڑ ایسا پیدا کیا کہ وہ آج تک چل رہا ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا، اور مخلص مسلمان اس کا شکار ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اور عوام یہ نہیں پوچھتی کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، نبی تو دین مکمل کر کے چلے گئے نا، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ قرآن تو پڑھا، آیتیں پڑھی، حفظ بھی کر لیا، لیکن کبھی معلوم نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے معنی کیا ہیں، پڑھ کے چوم کے آنکھوں سے لگا لی کہ کیا معنی اس کے، کہ کون سا دین لوگ پیش کر رہے ہیں جو مکمل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا، بڑے آرام سے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی سوال پوچھ لے، وہ جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں نا نئی نئی چیزیں لے کر آنے کے، تو مجمع میں کوئی ہم جیسا پوچھ لے کہ صاحب یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو اس سے برائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، نیک کام تو کر رہے ہیں، ہم نیک کام تو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا، قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن پڑھنا بری بات ہے کیا؟ کہیں لکھا کہ قرآن مل کے نہیں پڑھ سکتے، کہیں لکھا حدیث میں کہ آپ قرآن مل کے نہیں پڑھ سکتے، نہیں لکھا نا، تو برائی کیا ہے؟ تو اب اسے پوچھتے اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے، سب سے بڑی برائی یہ حضور نے نہیں کیا، اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اگر یہ مردوں کو بخشنے کا ذریعہ ہوتا،
اگر یہ دین میں وہی ہوتا جو آپ نے کہا ہے تو حضور کے دور سے لا کے دکھا دیجیے، صحابہ کے دور سے لا کے دکھا دیجیے، ہم بھی کریں گے۔ تو اس کے جواب میں پلٹ کے ایسی دلیل داغ دے کہ بندے کہتے سبحان اللہ، ان کے مریدین سبحان اللہ الحمدللہ، کہتے جی آپ کی بات مان لی، دلیلیں سنن کی دلیلیں، آپ کی بات مان لی ہم نے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ صاحب آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے، پنکھا تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ٹیوب لائٹ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بڑا چیخ رہے مائک پہ پھدک پھدک کے، مائک تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ چشمہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ شلوار قمیض حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ ڈائس، تو آپ تو سب سے بڑے بدعتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، کیا دلیل دی ہے مولانا نے؟ ذرا سوچیں کیا دلیل دے رہا ہے وہ۔ اور ہم نے کیا پوچھا تھا، کیا یہ دین میں ہے؟ آپ کی قرآن خوانی، آپ کے 40ویں برسیاں، قوالیاں، عرس، پھر وہ ایک لمبی فہرست ہے، کیا یہ دین میں ہے؟ تو وہ دین کو ہٹا کے پنکھا، ٹیوب لائٹ، گاڑیاں، جہاز، ایئر کنڈیشن لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے پوچھے کسی سے کیا ٹیوب لائٹ دین کا حصہ ہے؟ ٹیوب لائٹ کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ کوئی اس مائک کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ یہ تو دنیاوی کام ہے، متاع الحیات الدنیا۔ قرآن کہتا ہے جاؤ انجوائے کرو، متاع الحیات الدنیا، زندگی کا سامان انجوائے کرو، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہاں سے بدعت ہو گئی، یہ نئی چیز ہو گئی؟ لیکن وہ دلیل ماننے والے مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، صحابہ کا نہیں پتا، کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا، کبھی سیرت کھول کے نہیں پڑھی، تو یہ ہوگا حال۔ اور اپنی زندگی اسی طرح گزارے چلے جا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ جو میں نے بات کی تھی کہ دل چاہتا ہے، ہمارا دین دل چاہنے کا نام ہرگز نہیں ہے، میری خواہش ہرگز نہیں ہے۔ دین صرف اس چیز کا نام ہے کہ کس وقت اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے نبی کے طریقے سے، نبی کا طریقہ نہیں فہو رد، یہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کیا دین میں گاڑی دین کا حصہ نہیں ہے، کارپیٹ دین کا حصہ نہیں ہے، بریانی پائے نہاری دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کھانے ہیں، حلال ہونا شرط ہے وہاں، بس۔ کپڑوں کے لیے شرط ہے، آپ کون سا کلر پہنتے، کس ڈیزائن کا پہنتے، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، باریک نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، یہ 3 کنڈیشن۔ جو لباس پورا کرے، ہاں وہ کسی ایسے قوم کی نشانی نہ ہو، خاص نشانی کہ وہ پہنے تو اس قوم کے لگے، کیونکہ حضور کی حدیث موجود ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقالی کرے گا وہ اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو باقی جو کپڑے پہنے ہیں۔ تو دین میرے چاہنے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بدعت کی جو ابتدا، بدعت کے معنی کوئی نیا کام شروع کر دینا جو پہلے نہ ہو۔ اللہ کا ایک نام البدیع ہے، البدیع، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہے، اللہ البدیع ہے۔ خالق چیزیں بناتا ہے، بنانے کے لیے سامان چاہیے۔ اللہ الخالق ہے، ہم خالق ہیں، ہم بھی چیزیں بناتے ہیں، بچے پروجیکٹ بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، بڑے لوگ فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں، ہم خالق ہیں، وہ الخالق ہے۔ ہم بھی ڈیزائن بناتے ہیں، شیپ بناتے ہیں کپڑوں میں، ہم مصور ہیں، اللہ المصور ہے۔ اللہ البدیع ہے، وہ میں نہیں ہو سکتا۔ بدیع کے معنی ہے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بنا دینا، وہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نیا ڈیزائن تو بنا سکتا ہوں، نئی چیز تو لا سکتا ہوں، لیکن مجھے مٹیریل پہلے چاہیے، وہ مٹیریل میں نہیں بنا سکتا۔ میں اس کو لے سکتا ہوں، زمین سے نکال سکتا ہوں، اس کو بنا نہیں سکتا۔ دا لا آف کنزرویشن آف ایٹم کو جو ہے، اور آپ کو ماس لا آف کنزرویشن، آپ یو کین ناٹ کریٹ میٹر، یو کین ناٹ ڈسٹرائے میٹر۔ میں میٹر نہیں بنا سکتا، وہ اللہ نے بنا کے دیا ہے۔ اللہ بغیر میٹر کے بنانے پہ قادر ہے، اس لیے البدیع ہے۔ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ جو چیز چاہتا ہے اس کا مٹیریل بن جاتا ہے، اس کا ڈیزائن بن جاتا ہے، اس کی شیپ بن جاتی ہے، اس کا کلر بن جاتا ہے، اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔
بدع کا لفظ یہاں سے نکلا ہے. وہ چیز جس کی نہ مثال موجود ہو، نہ دلیل موجود ہو، نہ پہلے موجود ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے. اور بدعت صرف دین میں، دین کے علاوہ بھی چیزیں بدعت ہیں. یہ پنکھا بدعت ہے، سب بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوئی دلیل آپ کو دے تو دلیل اس کے منہ پہ مار دیں کہ رکھو اپنے پاس. تو جن لوگوں نے پیٹ کے لیے دین کو استعمال کرنا شروع کیا، انہوں نے جو فتنے بوئے ہیں، آج دو مسلمان، دو گروپ مل کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک ہی مسلک کے بھی دو دیوبندی مسجدیں، دو بریلوی مسجدیں، دو اہل حدیث مسجدیں، ان میں اتحاد نہیں ہے. کیونکہ جب پیٹ آتا ہے نا تو پیٹ میں آتی ہے مارکیٹنگ. مارکیٹ وہ کی جائے جو لوگ چاہتے ہوں، یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے. اور سب سے اعلیٰ اصول یہ کہ جو چیز تم بنا رہے ہو اس کی مارکیٹ پیدا کرو. کمال تو یہ ہے، اس کی مارکیٹ پیدا کرو. پینڈیمک میں کیا پیدا ہوئی تھی چیز؟ فوڈ آن لائن. لوگ تو کھانا جا کے خریدتے تھے نا، بہت پرانی بات تھی. گھر منگانا، کچھ لوگوں نے سوچا، بلینئر بن گئے کہ ہم آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے. آپ بالکل تکلیف نہ اٹھائیے، کشٹ نہ اٹھائیے، ہم آپ کے گھر لا کے دیں گے. تو لوگ بھی ایسے سست ہوئے، حیرت ہے. ایک کپ کافی کا طلبات سے بھگاتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا حال ہو گیا ہے. ایک کپ کافی میں نہیں بنا سکتا. طلبات وہ ٹھنڈی ونڈی جیسی بھی کافی ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، جو منگانا چاہے منگا لیں. ان لوگوں نے جو دین کا بگاڑا نا حلیہ، لگتا نہیں کہ اب وہ سدھر سکے گا. وہ قیامت میں ہی ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے وہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اب کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے مولوی عبد الرحیم صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان اسکول کے بڑے پیارے ٹیچر تھے اسلامیات کے. ان کا انتقال ہو گیا. بڑا افسوس ہوا کہ ان سے آخری ملاقات نہیں ہو سکی. تو جو پاکستانی بچے اگر بیٹھے، شاید انہوں نے پڑھا بھی ان سے، نام سنا ان کا. تو ان کی بڑی پیاری بات ان سے اکثر گفتگو رہتی تھی. ظاہر ہے عالم دین تھے، درس نظامی کیا ہوا تھا، اسلامیات پڑھاتے تھے، سبجیکٹ پہ نظر تھی ان کی ماشاءاللہ. تو ان سے ایسے پوچھا کہ یہ اجماع کیا ہوتا ہے، ایگریڈ اپون. انہوں نے کہا پہلے دور میں لوگ کسی بات کو سمجھتے تھے، اس کو پرکھتے تھے، دلیلیں لاتے تھے، اور پھر متفق ہو جاتے تھے کہ یہ چیز صحیح ہے. اسے اجماع کہتے ہیں عربی زبان میں اور دین کے اندر. اجماع کہ لوگ اس پہ، اسی لیے ہماری جو گروپ کا نام ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کہ ہم سنت کو اور جو اجماع صحابہ کا ہے اس کو مانتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ، تو میں نے کہا یہ اجماع اب ممکن ہے اس دور میں؟ کہ لگا ناممکن. اب اجماع نہیں ہوگا، اب صرف قیامت آئے گی. کیونکہ کوئی دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. چاہے دلیل لا کے دے دے، قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، نہ یہ تمہارے مولوی کا کہنا ہے، ماننے کو تیار نہیں. اور ہم سب اپنے اپنے طور پہ دینی زندگی گزار رہے ہیں بغیر پڑھے. ایک میجورٹی کا عالم یہ کہ بغیر پڑھے بس جو امام ان کو سمجھ میں آ گیا، جس کی بات دل کو لگ گئی، بغیر تحقیق کیے کہ اس کی سند کیا ہے. کوئی تحقیق کر لے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں، جس پر میری قیامت کا دار و مدار ہے، اتنی اہم چیز، اس کو جو بھی بولے سمجھ میں آئے. تو اگر یہ کریں گے اور کر کے مر جائیں گے تو اس کے بعد کی کچھ گفتگو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے دنیا میں دین دیا، نبی دیا، کتاب دی، نبی کی زندگی کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. دنیا کی کسی ذات، میں نبیوں کی بات بھی، کوئی ذات دکھا دیں جس کی ڈیٹیلڈ بایوگرافی محفوظ ہو، پیدائش سے لے کے وفات تک، کوئی ایک لا کے دکھا دے، لمحہ لمحہ کی. یہاں تک کہ اس کے بڑے پرائیویٹ حالات، گھر میں کیا کرتے تھے، بیویوں سے کیسے بات کرتے تھے، بیت الخلا کیسے جاتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ رات کیسے گزارتے تھے، وہ تفاصیل بھی موجود ہے ہمارے یہاں. کیوں؟ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ نبی پاک ہمیں صبح سے لے کے رات تک کے تمام کام بتانے آئے تھے اسلامی طریقے سے. تو جو بھی میرے کام ہیں رات تک، صبح سے لے کے، ان سب کی تفصیل موجود ہے اسلام کے اندر. کوئی دنیا کی ذات ایسی نہیں ہے. ہم بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کی لائف پریزروڈ ہے، اور بائی ناٹ 1%، 1,24,000 صحابہ نے دیکھا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور سینہ بسینہ اورلی ٹرانسفر ہوا ہے.
دنیا کی واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی کہتے ہیں اس کے اندر ایک نقطے کا نہ اضافہ ہوا ہے نہ کم ہوا ہے، قرآن۔ دشمن بھی مانتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور دنیا کا واحد دین جس کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے کہ یہ بات نبی نے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، وہ بھی پرزرو کر دی گئی۔ اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا بھر کی خرافات ہم مانے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو پیچھے 2-3 جمعوں پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، بغیر تحقیق کیے 1,00,000 دفعہ درود بھیجا کسی نے کسی کے اوپر، 1,00,000 دفعہ دن میں۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چلو 1 سیکنڈ لگا نا، تو 1,00,000 سیکنڈ چاہیے 1,00,000 درود بھیجنے کے لیے۔ پر مسئلہ ہے کہ بیان کرنے والا بیچارہ نہیں معلوم تھا کہ میتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹائم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ نے کیلکولیٹر بھی یاد کروا دیا ہے۔ گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 60 کو 60 اور 60 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، 3600 سیکنڈ بنتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر۔ اس کو 24 سے ملٹیپلائی کریں، اس کو 300 ملٹیپلائی کرتے پورے 24 گھنٹے سے، 86,400 کے قریب منٹ سیکنڈ بنتے ہیں۔ 86,400، چلیں تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، 87,000 سیکنڈ، راؤنڈ آف کر دیتے ہیں نا، میتھ میں راؤنڈنگ ہوتی ہے گی، حالانکہ 400 کی راؤنڈنگ تو 86 کو نہیں چاہیے نا، ہم تھوڑا ٹائم دے کے 86 کر دیتے ہیں، 87 کر دیتے ہیں۔ 87,000 سیکنڈ چاہیے 1,00,000 دفعہ درود پڑھنے میں ایک دن میں، تو باقی کے سیکنڈ کہاں سے لائیں گے؟ 86,000 میں تو دن ختم، ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، سوئی نہیں ہے، باتھ روم نہیں گئے، نماز نہیں پڑھی ہے، آفس نہیں گئے، کچھ نہیں کیا ہے، تو بھی 87,000 سیکنڈ چاہیے۔ اور ہم نے بیان کی اور سننے والے نے الحمدللہ سبحان اللہ، بچہ جنتی ہے۔ یہ جہالت ہماری، اور دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنے بڑے علماء یہ بیان کریں، مجھ جیسا جاہل بیان کرے تو سمجھ میں آتا ہے تھوک دی اس نے۔ ایک عالم بیان کرے جس کو دنیا سنتی ہو، میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین ہیں، نہ میں نام لے رہا ہوں ان کا، لیکن اگر ایک عالم بیان کرے جس میں میتھمیٹیکل ایرر ہو، اتنے ہم بے خبر دین سے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا تو گزر جائے گی، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کے حالات کچھ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے میرے دعائیں تو میں تلاوت کی تھی، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ انہیں آزمائش سے نہیں گزارے گا۔ اسکول کا چھوٹا بچہ جانتا ہے اگر وہ کلاس 2 میں بھی ہے، وہ کلاس 3 میں نہیں جائے گا جب تک وہ کلاس 2 کا پیپر نہ دے دے، چاہے وہ حلوہ ہو، مشکل ہو، جو پیپر دے گا تو گریڈ 3 میں جائے گا، گریڈ 3 میں جائے گا تو اگلے گریڈ میں آئے گا، امتحان تو اس کا لیا جائے گا، اس کے بغیر وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا۔ اور شروع میں کچھ ٹیسٹ بھی ہوں گے، کوئز بھی ہوں گے، شارٹ ٹیسٹ بھی ہوں گے، کچھ ہوم ورک ہوگا، کچھ کلاس ورک ہوگا، کوئی پروجیکٹ ہوگا، اس کے بغیر تو وہ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ جنت اتنی بات پہ کہہ دے گا اللہ تیرے پہ ایمان لایا، آزاد، اب جنت میری پراپرٹی، وراثت میں لکھ دی گئی میری۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت میں، یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائیں، اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ صحابہ کو ان کے دور کے حساب سے آزمایا گیا، تابعین کو ان کے دور کے حساب سے آزمایا گیا، تبا تابعین کو۔ اللہ ہر دور میں انسان کو نئے طریقوں سے دین میں آزمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، آزمائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ہاں آزمائشیں ڈفرنٹ ہوں گی، امیر کی آزمائش ڈفرنٹ ہوگی، غریب کی ڈفرنٹ ہوگی، مرد کی الگ ہوگی، عورت کی الگ ہوگی، بوڑھے کی الگ ہوگی، بچے کی الگ ہوگی، سب کی الگ الگ ہوں گی، معذور کی الگ ہوگی، صحت مند کی الگ ہوگی، آزمائش سب کی ہوگی، بخشا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے دنیا کو سمجھا کیا ہے، وما حاضل حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا لہو و لعب، ایک کھیل اور دل بہلانے کا سامان۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک کھلونا ٹائپ کی چیز ہے، اصل گھر تو تمہارا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی رہنے کا گھر تو
آخرت ہے. لو کانوا یعلمون. اللہ کہہ رہا ہے کاش. محبت دیکھے اللہ کی، اللہ کی ہمارے لیے محبت دیکھے. کاش انہیں یہ معلوم ہوتا. یہ کاش کا لفظ قرآن میں اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اللہ نے مرنے کے بعد میرے ڈائلاگ قرآن میں لکھے ہیں کہ میں کیا کہوں گا. میرے ڈائلاگ قرآن میں لکھے اللہ نے کہ میں کیا کہوں گا لوگوں سے. تو انشاءاللہ ان ڈائلاگ پہ گفتگو رہے گی. اور میں نے اس کا جو عنوان دیا ہے انسان کی حسرتیں، اس کے پچھتاوے، ریگریٹس، وہ کیا ہوں گے قیامت کے دن. انشاءاللہ ان پہ گفتگو رہے گی. جمعہ ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بات کو کھول کے سمجھانے کی بات انشاءاللہ اگلے جمعے رہے گا کہ انسان کی جو حسرتیں، جو اللہ تعالیٰ نے ریگریٹس بیان کیے قرآن میں، وہ کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعا کہ ہمیں وہ حسرتیں سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا شمار ان آیتوں میں نہ ہو. تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس میں گفتگو رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.